السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقہ جدیدہ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ تابع یعنی اسی کی طرح ہے یا اسی میں تابع، اسی کے تابع ہے یا اسی میں سے ہے۔ اقوم من، میں کھڑا ہوتا ہوں، مکانی میرے مکان سے، و امشی اور میں چلتا ہوں، الی الباب دروازے کی طرف۔ میں مکان سے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے دروازے کی طرف چلتا ہوں، یا میں اپنے مکان سے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے دروازے کی طرف میں چلتا ہوں۔ امشی الی الجداری، الی الجداری، امشی میں چلتا ہوں، الی طرف حرف جار ہے اور یہ مجرور ہے، میں چلتا ہوں دیوار کی طرف۔ یہ کھڑا ہونا، چلنا، پھر دروازے کی طرف، دیوار کی طرف، یہ تصاویر میں بھی سمجھایا گیا۔ انا امشی الی الجداری، میں چلتا ہوں دیوار کی طرف۔ اب یہاں دیکھیں تو یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ امشی میں چلتا ہوں، امشی الی الجداری یا عدنان ہو، امشی فعل امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ امشی تم چلو، تم چلو دیوار کی طرف اے عدنان، یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ امشی فعل ہے، اس کے اندر جو انت ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، یہ جار مجرور ہے۔ انا امشی الی الجداری، میں چلتا ہوں دیوار کی طرف، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ انا، اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا بنے گا، یہ فعل، پھر اس کے اندر جو انا ضمیر ہے وہ فاعل، یہ جار مجرور۔ جار مجرور اپنے فاعل سے مل کر خبر کہ میں دیوار کی طرف چلتا ہوں، اور خبر جو ہے وہ اپنے اسم سے مل کر جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ اسمیہ بنے گا۔ امشی الی المسجدی، میں مسجد کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی المسجدی یا صدیقی، یہ فعل امر کا صیغہ، تم چلو مسجد کی طرف اے میرے دوست۔ انا امشی الی المسجدی، میں چلتا ہوں مسجد کی طرف۔ دیکھیے اب یہ جملہ فعلیہ، جملہ فعل امر کے ساتھ فعلیہ، اور یہاں پر انا ضمیر کے ساتھ جملہ اسمیہ۔ امشی الی المدرساتی، میں اسکول کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی المدرساتی یا حسانو، تم چلو اسکول کی طرف یا مدرسے کی طرف اے حسان۔ انا امشی، یہاں دیکھو یا حرف ندا ہے اور حسانو منادہ ہے، تو منادہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ امشی الی الحدیقتی، میں چلتا ہوں باغ کی طرف۔ امشی الی الحدیقتی یا زیادو، اے زیاد تم بھی باغ کی طرف چلو یا تم باغ کی طرف چلو۔ انا امشی الی الحدیقتی، میں چلتا ہوں باغ کی طرف۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، یہ حکمیہ بھی ہے، اس کے یعنی حکم کے ساتھ ہے، فعل امر کے ساتھ۔ امشی الی الداری، میں گھر کی طرف چلتا ہوں۔ امشی الی الداری یا ثابت، اے ثابت تم بھی گھر کی طرف چلو، دار مانا گھر۔ انا امشی الی الداری، میں چلتا ہوں گھر کی طرف۔ اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اقعد، میں بیٹھتا ہوں۔ حدیقۃ، باغ۔ دار، گھر۔ امشی، میں چلتا ہوں۔ اقف، میں ٹھہرتا ہوں۔ مدرسۃ، اسکول، جامعہ یا مدرسہ۔ افتح، میں کھولتا ہوں۔ اغلق، میں بند کرتا ہوں۔ مسجد، مسجد۔ من مانا سے، الی مانا تک یا طرف۔ تمرین ہے الدرس الرابع کی، آپ نے یہ حل کر کے ہمیں چیک کروانی ہے واٹس ایپ پر۔ ہاذہ، اس میں اشارہ مؤنث کے لیے ہے، تو آگے اس میں مؤنث کون سا آئے گا؟ سامنے تصویر بھی دکھا دی گئی ہے، اس میں اشارہ مؤنث کا ہے، آگے اس مؤنث کون سا لگے گا؟ اور یہ بھی اس میں اشارہ ہے، آگے آپ نے اسم لگانا ہے تصویر کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ، آگے آپ نے یہاں پر اسم لگانا ہے تصویر کو دیکھ کر۔ یہاں پر نہ تو اس میں اشارہ ہے، یہاں دو ٹک مار کیے گئے ہیں، یعنی یہاں دو الفاظ کا جو ہے مرکب ہوگا، دو الفاظ کے ساتھ یہاں آپ نے کوئی جملہ ترتیب دینا ہے تصویر کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔
यहाँ पर भी तस्वीर को देखकर आपने, तो ये बंदा खड़ा हुआ है ना, ये यहाँ पर खड़ा हो रहा है और यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी आपने पुर करना है। ये चल रहा है और ये भी देखें, दरवाज़ा खोल भी रहा है और बंद भी कर रहा है। दोनों जुमले यहाँ बन सकते हैं, दरवाज़ा खोलना और बंद करना दोनों यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी जुमला आप लिख दें। मस्जिद है और ये मदरसा है और ये चल रहे हैं मस्जिद की तरफ, और ये मकान की तरफ चल रहे हैं तो वो जुमला बना सकते हैं। दरवाज़े की तरफ चलना जुमला बनाए तो वो बना सकते हैं। आंखें यहाँ बंद कर ली हैं, यहाँ पर मकान की तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ, यहाँ बाग के अंदर मौजूद हैं, बाग में ठहरे हुए हैं या बाग की तरफ चल रहे हैं। बाग की तरफ चलने का जुमला बना दे, आपने आज यही पढ़ा है। ये किताब खोल रहे हैं साहब, खोलने का जुमला भी बना सकते हैं। दोनों किनारे किताब के पकड़े हुए हैं इन्होंने, किताब बंद करने का भी जुमला आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये जुमले आपने बनाने हैं। ये तमरीन आपने हल करके हमें व्हाट्सएप पर 030678649192 पर चेक करवाना है सबक।